یہودی برادری کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ریپیٹیڈلی اکر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی سیم طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ تاریخ کے مختلف ادوار میں آپ کو دوبارہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی جیسی مسٹیکس کا بار بار ریپیٹ ہونا۔ پہلا اور جو دوسرا ایگزوڈس تھا، جب یہودی برادری کو نکالا گیا تھا ارض مقدسہ سے، تو ان وجوہات میں بہت ساری سملر بھی تھیں۔ لاسٹ ٹائم جب یہودی برادری کو اسرائیل سے نکالا گیا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا پھڈا ہو گیا تھا رومنز کے ساتھ۔ ناؤ رومنز وہ طاقت تھے جو کہ سپر پاور تھے، اور یہودی برادری کی جو حکومت وہاں پر تھی وہ رومنز کے ہی دم پہ قائم تھی، یعنی یہ کوئی اپنے آپ میں کوئی فورس نہیں رہے تھے۔ ایک زمانے میں تھے ضرور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، لیکن پھر یہ رومنز کی چھپر چھاؤں میں آہستہ 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 انہوں نے رومنز کی جو ڈومیننس تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا تھا۔ اور رومنز بائی دا وے بت پرست تھے، آئیڈل ورشپرس، جبکہ یہ توحید پرست تھے، یہ مونوتھیسٹ تھے۔ تو انہوں نے سلولی ان کی ڈومیننس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا تھا، اور اس کے بدلے میں پھر ان کو چھپر چھاؤں رومنز کی ملی ہوئی تھی۔ رومنز ہی ان کے سیکیورٹی کے محافظ اور یہ سارا کچھ ہوتے تھے۔ لیکن پھر آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ رومنز کے ساتھ ان کا پھڈا ہو جاتا ہے، اور پھڈے کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ یہ چونکہ مونوتھیسٹ تھے تو رومنز نے کیا کیا تھا کہ ایک وہاں پر آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کے اندر ایک شہر ہے جس کو آج کے دور میں یاونی کہتے ہیں، یاونی ان کے شہر کا نام ہے، اور یہ سینٹرل ڈسٹرکٹ کے اندر ہے اسرائیل کے اندر نا۔ تو اس زمانے میں اس کو جامنیا کہتے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رومنز جو تھے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اسرائیل ہے آج کا، اس میں جو رومنز تھے بہت سارے وہ جو بن رہے تھے، یہودی بن رہے تھے، جوڈائزم کو ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ اس پہ ان کو ڈر یہ تھا کہ یار اگر یہ کچھ زیادہ ہی کوانٹٹی میں انہوں نے جوڈائزم کو ایکسیپٹ کر لیا وہاں پہ رہنے والے رومنز نے، تو پھر یہ تو سگنیفیکنٹلی پاورفل ہو جائیں گے وہاں اس ریجن کے اندر۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بھی کچھ کارروائیاں شروع کی تھیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک مندر بنایا تھا بہت بڑا اس جامنیا شہر کے اندر۔ اس پہ یہودی برادری والے ناراض ہو گئے تھے کہ یار یہاں پہ مذہبی تو حکومت ہماری چلے گی اکارڈنگ ٹو دی ایگریمنٹس جو کہ ہمارے اور رومنز کے درمیان تھے۔ یہ ایگریمنٹ تھا ان کا بائی دا وے کہ فارن پالیسی، ڈیفنس وغیرہ سب رومنز کے پاس تھا، لیکن مذہبی جو اختیارات تھے وہ ان کے پاس تھے۔ تو انہوں نے کہا یہودی برادری والوں نے کہ آپ یہاں پر یہ مندر کیوں بنا رہے ہیں، یہاں پہ یہ تو ہمارا ہے علاقہ، تو آپ یہاں پہ تو نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے توڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے توڑ دیا تو غصے میں آ کے اس وقت کا جو رومن بادشاہ تھا کالیگولا نے اپنا بہت بڑا مجسمہ وہاں پہ یروشلم کے اندر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب یہ اگین ایک ٹینشنز پیدا کرنے والی بات تھی یہودیوں اور رومنز کے درمیان۔ تو اختلافات بڑھتے بڑھتے رومن اور یہودی جو جنگ تھی وہاں تک پہنچ گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں آخر میں یہ ہوتا ہے رومنز چونکہ پاورفل تھے تو یہودی برادری کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب 2000 سال کے بعد جب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگین اسرائیل ہے، اسرائیل کے اندر اسرائیل کی حکومت ہے، یہودی برادری کی اپنی حکومت ہے، لیکن ان کے ڈیپ ٹائز ہیں امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ۔ یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں یہ روم کا ماڈرن ورژن ہے امریکہ اور یورپ، تو ان کے ساتھ ان کے دوبارہ سے بڑے ڈیپ ٹائز ہیں۔ سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں بڑی تعداد میں، بڑی حد تک، اور اکانومی کے اعتبار سے بھی اسرائیل بڑی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر اور ویسٹ کے اوپر۔ لیکن کچھ سائنس ایسی نظر آ رہی ہیں کہ ڈفرینسز اور ڈس ایگریمنٹس نظر آ رہے ہیں دونوں کے درمیان اس وقت۔ آگے چل کے کیا ہوتا ہے واللہ عالم، لیکن اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ کل نیتن یاہو نے ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ غزہ کے اندر نہ تو ہم کسی قسم کا کوئی انٹرنیشنل فورس کو آنے دیں گے، نہ ہم یہاں ایجپٹ کو آنے دیں گے، نہ ہم یہاں کسی کو بھی نہیں، یہ ہمارے پاس رہے گا اور تب تک رہے گا جب تک ہم چاہیں گے۔ غزہ کے اوپر ہماری فوج کی حکومت ہوگی۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ امریکہ کے ڈیزائنز کے اگینسٹ ہے ایک چیز، کیونکہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو آفیشیلی مانتے ہیں، اور ان کے نقشے کے اندر یہ ہے کہ ویسٹ بینک جو ہے یہ بھی عربوں کے پاس رہے گا، غزہ بھی عربوں کے پاس رہے گا، اور اس کے علاوہ چھوٹا سا اور علاقہ دے کے فلسطینی ریاست انہوں نے قائم کرنی ہے۔ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ غزہ کے اندر کوئی یا فلسطینی اتھارٹی کے اندر کوئی اسرائیلی فوج رہے گی، یہ امریکہ کے اسٹیٹڈ پالیسی کے خلاف ہے۔ تو جب نیتن یاہو نے یہ بات کہی نا،
تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر کان کھڑے ہو گئے ہیں بہت سارے لیڈرز کے کہ یہ کیا بول رہا ہے، یہ تو ہم سے پوچھا ہی نہیں اس نے کس طرح سے میرا فیوچر کا پلان ہے، یہ جو ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں جو کنوے کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ تو اس کے اندر ہے ہی نہیں جو یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو اس پہ امریکہ نے ایک ایکسپلینیشن مانگی ہے نیتن یاہو سے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ تم ایگزیکٹلی کرنا کیا چاہتے ہو، یہ جو چیز تم بتا رہے ہو کہ میں فوجیں رکھ کے بیٹھا رہوں گا یہاں پہ، یہ تو اس اسٹریٹجی کا حصہ ہی نہیں ہے جو کہ تم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ US asks for clarification of Netanyahu's comments that Israel will have security control of Gaza after war. اور اس میں وہ کہتے ہیں the demand for clarification was first reported by the Kan public broadcaster and a US official confirmed the report to the Times of Israel. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ on Friday Netanyahu said the IDF will remain in control of the Gaza Strip after the current war ends and will not rely on international forces to oversee security along the border. اب پہلی بات تو یہ دیکھیے ان کو خود کو نہیں پتا کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی، نیتن یاہو صاحب کو نہیں پتا۔ انہوں نے اس دن بھی کہا کہ جتنا ہم سمجھ رہے تھے یہ اس سے بڑی جنگ لگ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں غیر معینہ مدت کے لیے اگر ہم حماس کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، جس کے ابھی تک دور دور تک کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو حماس کا کوئی بڑا لیڈر وہاں پہ ٹارگٹ ہوا ہے اتنے عرصے کے اندر، یعنی کہ 1 مہینہ اور 1 ہفتہ ہو گیا، تقریباً 5 ہفتے ہو گئے، اور یہ کسی بھی جنگ کے حوالے سے بڑا پیریڈ ہے، یہ بڑی جنگوں کی علامت ہوتی۔ جنگیں ویسے اتنا زیادہ نہیں چل رہی ہوتی، آرمینیا آذربائیجان کی بھی جو لڑائی ہوئی تھی آپ نے دیکھا اتنا لمبی نہیں چلی، یہاں پہ لمبی چلی ہے، اور گوریلا وارفیئرز ہمیشہ لمبی چلتی ہیں۔ تو ایک تو اس کا نہیں پتا کہ کتنے عرصے تک یہ رہیں گے، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی غیر معینہ مدت تک کے لیے ہم رہیں گے وہاں پہ۔ تو امریکنز اس پہ تھوڑا سا پریشانی دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اسرائیل ٹوڈے نے بھی اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو ری افرمز اسرائیل ٹو ہیو سیکورٹی کنٹرول آف پوسٹ غزہ وار۔ انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ رہیں گے جنگ ختم ہونے کے بعد بھی۔ بائی دا وے یہ تیسری مرتبہ اس نے کہا ہے، امریکنز نے اس کو پہلی مرتبہ جب اس نے کہا تو غالباً امریکنز نے اتنا نوٹس نہیں لیا اس چیز کا، یہ جب اس نے دوسری مرتبہ بات کی نا وہی، تو پھر امریکنز نے اس کو بولا ہے کہ اس کو ذرا ایکسپلین کریں یہ کیا بول رہے ہیں آپ، اگر آپ سیریس ہیں اس میں تو ہم تو اس میں ریڈی نہیں ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے اس طرح کی چیز کو۔ اور پھر اس نے تیسری مرتبہ امریکنز کی ایکسپلینیشن مانگنے کے بعد تیسری مرتبہ اس نے دوبارہ وہی بات کی۔ لہذا ایک چیز یہاں پہ غور کرنے والی ہے کہ مغرب میں وہاں یورپ کے اندر سپورٹ اسرائیل کی تھوڑی سی ہمیں ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میکرون کا اسٹیٹمنٹ اب کیا اس کی واضح مثال نظر آتا ہے۔ میکرون نے کہا کہ یہ بیبیز کو اور عورتوں کو مارنا بند کر دیں۔ اس کے کاؤنٹر میں نیتن یاہو نے مزید اس کو ڈانٹ سنا دی کہ نہیں آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اور دوسرا ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی بڑی باتیں سنا دی انڈائریکٹلی کہ وہ لوگ جو ہمیں سیز فائر کا مشورہ دے رہے ہیں تو ان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا، بڑی بڑی باتیں اس نے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ رشی سوناک جو بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے رہا تھا وہ بھی دھیما ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پر بہت بڑے بڑے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے جرمنی والے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے ان کے چانسلر جو تھے، اب وہ بھی سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ تو یہاں امریکنز بھی ایکسپلینیشنز مانگ رہے ہیں، تو کیس میرے خیال سے کمزور ہوتا جائے گا نیتن یاہو صاحب کا اوور دا پیریڈ۔ یہ جو کیس ہے اس کا جنگ کا وہ کمزور ہوتا جائے گا، اور یہ میرے خیال سے پھر اسرائیل کے اپنے انٹرسٹ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔